الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ قربانی کی مانگ کیا ہے، قربانی کے تقاضے کیا ہیں؟ کبھی ہم نے قربانی کی روح پر غور کیا؟ قربانی صرف ایک ظاہری عمل نہیں کہ جانور کی گردن پر چھری چلا دیں اور بس قربانی ہو گئی، بلکہ قربانی روحانی تربیت، ایمان کی تجدید، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ یہ ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جن کی یادگار کو ہم زندہ کرتے ہیں، وہ انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ان کے جسم میں دل ہے، جس میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی بڑھاپے میں ملی ہے، لیکن اللہ کا حکم پا کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں قربانی، کامل بندگی۔ یہ ہے تسلیم و رضا کہ رب کی چاہت کے سامنے من کی چاہت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی ساری چاہتیں رب کی چاہت کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب قربانی کرتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم رب کی چاہت پر چلتے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے؟ کیا ہماری عبادتیں ویسی ہی ہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق ویسے ہی ہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے؟ کیا ہمارے معاملات ویسے ہی ہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے؟ مومن کی یہی شان، پہچان اور آن ہے کہ وہ من کا بندہ نہیں بلکہ رب کا بندہ ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو آج کے دور میں قربانی ہم سے مانگ کرتی ہے کہ قربانی کا جذبہ صرف جانوروں تک محدود نہ رہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے، وقت کی قربانی دینی چاہیے، مال کی قربانی دینی چاہیے، آرام کی قربانی دینی چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ قربانی دکھاوے، شہرت اور فخر کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں صفائی ستھرائی اور ماحولیات کا بھی خیال رکھیں۔ قربانی کے بعد گلیوں اور محلوں کو گندگی کا ڈھیر نہ بننے دیں۔ اسلام صفائی کا دین ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، قربانی ہمیں ایثار اور ہمدردی سکھاتی ہے، اس لیے قربانی کا گوشت صرف اپنے گھر تک محدود نہ رکھیں، اپنے فریج میں سیو کر کے نہ رکھیں، بلکہ مساکین، غربا اور مستحقین تک بھی پہنچائیں۔ قربانی کا اثر سماج پر دکھائی دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت، عداوت، دشمنی، خود غرضی اور فرقہ واریت کی قربانی دیں اور اتحاد، محبت اور رواداری کو آپس میں عام کریں۔ یاد رکھیے، قربانی اللہ کا حکم ہے اور اس کا اصل مقصد تقوی، اخلاص، ایثار اور اللہ کی قربت ہے، جسے ہمیں قربانی کے ذریعہ حاصل کرنا ہے۔ اگر قربانی کر کے جانور کی گردن پر چھری پھیر کر یہ اوصاف خود میں نہ پیدا کر سکیں تو یہ روایتی اور رسمی قربانی ہوگی۔ آئیں اس عید پر ہم صرف جانور ذبح نہ کریں بلکہ اپنے اندر کی برائیوں کو بھی ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔